اسلام کی تاریخ میں بعض دن ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بدلتے بلکہ انسانیت کے اخلاقی معیار کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم دن فتح مکہ ہے، وہ دن جب طاقت کے ہاتھ میں اختیار تھا مگر دل میں انتقام نہیں بلکہ رحمت تھی۔ پس منظر جلاوطنی سے واپسی تک سن 6 ہجری میں ہونے والے معاہد صلح حدیبیہ نے وقتی طور پر جنگ روک دی تھی۔ اس صلح کے بعد امن کا ماحول پیدا ہوا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، مگر قریش کے اتحادی قبیلے نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ کھلی خلاف ورزی تھی، اب فیصلہ کن اقدام ناگزیر تھا۔ مدینہ میں حضرت محمد نے خاموشی اور حکمت کے ساتھ تیاری کی، کوئی شور نہیں، کوئی اشتعال انگیزی نہیں۔ مقصد بدلہ لینا نہیں تھا بلکہ امن کو بحال کرنا اور ظلم کے باب کو بند کرنا تھا۔ تقریباً 10,000 صحابہ اس سفر میں شامل ہوئے، وہی لوگ جو کبھی مکہ سے بے سر و سامانی میں نکالے گئے تھے۔ مکہ کی طرف پیش قدمی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اپنائی گئی تاکہ خونریزی کم سے کم ہو۔ حکم واضح تھا، جو شخص ہتھیار نہ اٹھائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر میں رہے اسے امان ہے، جو کعبہ میں پناہ لے اسے امان ہے۔ یہ الفاظ ایک فاتح کے نہیں، ایک نبی کے تھے۔ مکہ میں خوف کی فضا تھی، برسوں کے مظالم یاد تھے، طائف کے پتھر، شبن ابی طالب کی بھوک، بدر و الفاہد کی جنگیں، ہجرت کی تکالیف۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج حساب ہوگا۔ داخل مکہ، عاجزی کی انتہا۔ جب رسول اکرم شہر میں داخل ہوئے تو سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ تھوڑی اونٹ کی کجاوے سے لگ رہی تھی۔ یہ فتح غرور کی نہیں، شکر کی تھی۔ چند مقامات پر محدود مزاحمت ہوئی، مگر عمومی طور پر شہر بغیر بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں تطہیر، اپنے بیت اللہ کا طواف کیا۔ کعبہ کے گرد اور اندر رکھے گئے بت ایک ایک کر کے گرائے گئے۔ آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یہ صرف پتھروں کا گرنا نہیں تھا بلکہ جاہلیت کے نظام کا خاتمہ تھا۔ عام معافی کا اعلان۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا سنہرا ترین لمحہ بن گیا۔ قریش کے سردار جو کبھی اسلام کے بدترین دشمن تھے، کعبہ کے صحن میں جمع تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا، تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ کانپتی آواز میں بولے، اب کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تب وہ اعلان ہوا جس نے دلوں کو جیت لیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک تہذیب کی بنیاد تھا، دلوں کی فتح۔ اسی دن کے بعد وہ لوگ جو کل تک دشمن تھے اسلام کے سچے خادم بن گئے۔ ابو سفیان جو برسوں تک مخالفت کرتے رہے ایمان لے آئے۔ ہند بنت عتبہ جنہوں نے عہد میں شدید دشمنی دکھائی تھی، اسلام قبول کر کے بدل گئیں۔ یہ تھی دلوں کی فتح جو تلوار سے نہیں کردار سے حاصل ہوئی۔ طاقت کا نیا تصور۔ فتح مکہ نے دنیا کو سکھایا کہ طاقت کا مقصد دبانا نہیں، اٹھانا ہے۔ اقتدار کا حسن معافی میں ہے۔ قیادت وہ ہے جو دشمن کو بھی انصاف دے۔ رسول اللہ نے کسی کا گھر ضبط نہیں کیا، کسی سے جبری انتقام نہیں لیا، کسی کو اجتماعی سزا نہیں دی۔ صرف چند افراد جن کے جرائم سنگین تھے مستثن تھے، باقی سب کے لیے عام معافی تھی۔ روحانی پیغام۔ فتح مکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر کی رات کے بعد نصرت کی صبح آتی ہے۔ وقتی کمزوری مستقل شکست نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہی وہ شہر تھا جہاں آپ کو او ساحر اور اے مجنون کہا گیا۔ آج وہی شہر لبیک الہم لبیک کی صدا سے گونج رہا تھا۔ فتح مکہ صرف ایک جغرافیائی فتح نہیں تھی، یہ اخلاقی انقلاب تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام کی بنیاد تلوار نہیں، رحمت ہے۔ یہ وہ دن تھا جب دشمن معاف ہوئے، بت ٹوٹے، دل جیتے گئے، اور تاریخ نے اعتراف کیا کہ حقیقی عظمت عاجزی میں ہے۔